قصص الانبیاء، مرحوم قطب الدین راوندی نام سنا ہوگا، مرحوم طبرسی علیہ رحمہ صاحب مجموع البیان کے برجستہ ترین شاگردوں میں سے ہیں، چھٹی ہجری کے زمانے میں رہے، اور عجیب بات ہے کہ 40 کتابوں کے مؤلف ہیں، اور انتہائی اہم قیمتی کتابیں 40۔ ان میں سے ایک کتاب ان کی ہے قصص الانبیاء۔ مرحوم مجلسی علیہ رحمہ نے بھی اپنی بہار کے اندر اس کتاب کو نقل کیا، پوری کتاب کو نقل کیا ہے، اور فقط ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اگر آپ حرم بی بی معصومہ میں گئے ہوں تو وہ جو بڑا صحن ہے، بڑے صحن میں آپ نے دیکھا ہوگا باب القبلہ کی طرف جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی قبر جو اونچی سی ہے، وہ مرحوم قطب الدین راوندی کی ہے، جو چھٹی ہجری میں زندگی بسر کی۔ انہوں نے مرحوم طبرسی کے شاگردوں میں تھے، مختلف علوم کے اندر ان کی تالیفات موجود ہیں، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، تاریخ کے اندر، فلسفے کے اندر، اور ان کی یہ تاریخی اور حدیثی کتاب قصص الانبیاء ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور 800 سال بعد یہی حرم کی تجدید بنا ہوئی، اور تجدید بنا کے بعد وہ پتھر قبر کا اٹھ گیا، قبر منکشف ہو گئی 800 سال کے بعد، مرحوم آغا مرشی کے زمانے میں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو کفن کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ اس نام کو پڑھنے کے بعد آغا مرشی کے حکم سے اس قبر کو سین سے اونچا کیا گیا۔ وہ ایک عالم دین کی قبر ہے، اور اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ سط اس کی برابر۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ قبر کو زمین سے اونچا کرنا مکروہ ہے، لیکن بعض استثناءات ہیں، ان میں سے معصومین کی قبور مستثنا ہے، علماء دین کی قبور کو زمین سے اونچا کر کے زیارتگاہ بنانا یہ بھی مستثنا ہے۔ آغا مرشی کے حکم سے یہ قبر بلند ہوئی، اور آج بھی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔